آپ کو بتائیں کہ عمران خان عوام سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کل جو پاکستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس پھر آؤں اور آپ سے بات چیت کروں۔ آپ کے سوالات، خدشات جو آپ اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو، تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا، ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نااہل ہے، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ تو یہ 3.5 سال سے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے، یعنی الیکشن کروائے۔ تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز۔ تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن بھی نہیں جیت کے آئی، تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو۔ تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ، ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی۔ NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں، شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر، اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا، جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں۔ یہ ہے سازش۔ یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں۔ تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے امپائرز کو ساتھ ملوا کے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن، جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن، وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن۔ آپ جی ہمارے ساتھ
کالر ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, جو بھی سوال کیجئے گا مختصر بات کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں, باولپور سے. وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. وزیر اعظم اور فیصل وابڈہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں, قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں. شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے. ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم, اور عوام بھی ان سے پوچھیں کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے اسار تھا, اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا, وہ کہاں گیا ہے چور؟ ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم گھبرائے نہ, اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں. ویسٹ چولستان علاقہ ہے پاکستان کا. بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال پلیز کیجئے, کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے. 051922490. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ شہباز اشرف. جی شہباز اشرف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. شہباز جی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, جو انہوں نے 440 واٹ کا جھٹکا دیا ہے پوری پی ڈی ایم کو. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے؟ جس طرح 2013 میں 4 حلقوں میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا, تو اب 2022 میں جب الیکشن ہو تو مینڈیٹ میں محفوظ کس طرح بنایا جائے گا؟ جی دیکھیں, اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کا بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا ہے اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے, اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے, تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پولیٹکس کے, کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے, ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ, اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. ٹکٹ تو صرف بشاک الیکشن ہار جاؤں, ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں, اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 051922490. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ عوام سے ٹیلی فونک گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان عوام کے سوالات کا جوابات دے رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اسی قسم کی خرید و فروخت کے معاملات آ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے. جی مجھے بھی خبر آئی ہے اس چیز کی, اور ایک ہوٹل میں لوگوں کو اب خرید کے لے جایا جا رہا ہے. اور جہاں تک مجھے پنجاب کی ہمارے لوگوں نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اس ہوٹل کے باہر کہ جدھر خرید و فروخت ہو رہی ہے لوگوں کی. اصل میں ساری ہماری جمہوریت
اپنے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے. یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی کہ آپ جمہوریت کے اندر اس طرح ایم پیز کی قیمت لگا کے ان کو خرید کے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں. یہ چھانگا مانگے کی پالیٹکس یہی ہوئی تھی. اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو, یہ جمہوریت نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت, اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں جدھر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملک کی مدد کریں گے, اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے, ایک طرف خرید و فروخت, دوسری طرف یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر عوام کو, میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ پہ شامل ہوں گا. ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں آج پروٹیسٹ کریں گے, پرامن پروٹیسٹ. ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے, لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف. کہ غداری کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے, اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولیٹیشنز, ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں, ان کو جو خریدا جا رہا ہے, یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلام آباد میں ریڈ زون کے باہر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں بھی جس ہوٹل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں. افطاری کے بعد, افطاری کے بعد, افطاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید, فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آف پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال صدر کی سربراہی میں, اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ ہماری لوگ جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر, کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ نے فیڈمک کے بورڈ کا ممبر تھا, ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر پورے پچھلے سالوں میں, اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ پہ ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی ہم لوگ, جس طرح میچ پاکستان 92 کا جیت گیا تھا وہ والے جذبات تھے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں, ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کا کرتے ہیں, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب, سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک فیصل دیکھیں, خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا, آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری, اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا, یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی, ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر, اور پھر ہماری انڈسٹری, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں, کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے, دولت میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں.
جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن ایک مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, ایک بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس؟ کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا, جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے, اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے, تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. پختونخوا میں یہی ہوا تھا. پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے, تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی, سب اڑ گئے تھے وہاں. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخوا میں سیکنڈ فیز, ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے, یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں, کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی, یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ. صرف یہ 1 مہینے کے اندر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے, یہ جو بحران کریٹ کیا گیا. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی ہیلو, جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب, مانچسٹر. جی جی ہیلو. جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں, لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات, اس کی جمہوریت, اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم, اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو, یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے, وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ, آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا, اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے, اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں, آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا, اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, جو وعدہ کر کے آئے ہیں, اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی, جب اوتھ لیتا ہے, جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے, اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے. پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا, جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے, اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم, اگلے کالر. جی ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد بڈانی بات کر رہا ہوں, ساؤتھ پنجاب تحصیل علی پور سے.
جی کیا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ شکریہ شکریہ، لیکن کیا آپ کو جی آپ کو کل کون ایک منٹ، آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر، ہمیں یقین کرے، اتنا خوش ہوئی کہ ڈی چوک پہ تھا اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا۔ شکریہ جی، چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ، نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں، اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز۔ میں فضل حسین بات کر رہی ہوں۔ اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر کے عوام کتنی ہو گئی ہے، تو کیا زمین فروشی کر کے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا، یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب، تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے، وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر، فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے، اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا، بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے، انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے۔ میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے، اس میں سے سب وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو، میں نے سب کو کھڑا کیا، سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچ کے بیچ میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا۔ آپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان عوام کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔